اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے والوں کے لیے ماہ سفر کا بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ سفر مظفر بھی ماہ محرم الحرام کی طرح بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کو جب اللہ کے پیارے ناموں سے یاد کرو تو اللہ اپنے بندے کی ہر پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی اللہ کریم کے پاک اور عظیم ناموں کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کن فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ماہ سفر مظفر جو کہ زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں، بہت ہی زیادہ عقیدتیں ہیں۔ اس ماہ میں اگر ہر بدھ کو غسل کر دو نوافل ادا کر کے اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ ضرور سنتا ہے، بشرطیہ کہ ہمارا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ تو اللہ اپنے بندے کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں قبول فرما لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے اور اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ سفر مظفر نحوست کا ماہ ہوتا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ ماہ سفر مظفر اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ سفر مظفر نحوست کا ماہ ہوتا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ ماہ سفر مظفر اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بہت سے صحابیوں کا وصال ہوا اور بہت سی ہماری بی بی پاک عورتوں کے سر سے باپ اور بھائیوں کا سایہ چھین لیا گیا۔ اس ماہ میں بہت سے اولیاء اللہ کے عرس مبارک ہیں، لہٰذا اس ماہ کو بدشگنی جیسے قرار نہیں دینا چاہیے۔ لہٰذا اس ماہ کو بدشگنی کے کیسے قرار دیا گیا ہے؟ پیارے بہن بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی کہیں پڑھا ہی نہیں، کبھی اپنے بڑوں سے سنا ہی نہیں کہ اس ماہ میں کیا ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ بس اس بات پر عمل کرتے آ رہے ہیں کہ اس ماہ میں نحوست، شادی بیاہ کرنا صحیح نہیں ہے، کاروبار شروع کرنا صحیح نہیں ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کبھی تاریخ کو پڑھ کر نہیں دیکھا تو یہ کیوں اس ماہ کو نحوست والا قرار دے رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی آپ کو اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں ہی بتانا تھا۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکات ہیں۔ اس ماہ میں بیماریوں کے وظیفے کیے جاتے ہیں، رزق اور اولاد کے لیے وظیفے کیے جاتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کو دلی مراد اور جائز خواہشات ہوں، اس ماہ میں جب بھی بندہ اپنے اللہ سے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گھرانے کا صدقہ دے کر مانگے گا تو اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ سفر مظفر کے کسی بھی دن اللہ کے دو نام پڑھنے ہیں، یعنی یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد ماہ سفر مظفر کے کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ایک ہی رات میں اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور اپنے دو فرشتے بھیج دے گا جو آپ کو رزق دیں گے۔ کس طرح رزق دیں گے یہ اللہ کی ذات ہی بخوبی جانتی ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء پہ سوتے وقت بستر پر لیٹ کے یا جہاں آپ مناسب سمجھے وضو کر کے اللہ کے دو نام یا سلامو یا رزق، دو ناموں کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں۔ ماہ سفر مظفر کے کسی بھی دن یعنی پورے ماہ میں کسی بھی دن آپ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد اللہ کے دو نام سوتے وقت، بستر پر لیٹتے وقت یا جیسے آپ مناسب سمجھے وضو کر مسلے پہ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے یہ دو نام یا سلامو یا رزق کو 500 مرتبہ پڑھے اور اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا
کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے نیک کاروبار کی وسیع اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ الغرض جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے، حاجت ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو فوراً قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔